ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم جناب محمد بلال خان صاحب، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور جو حالیہ دہشت گردی جسے ہم کہہ سکتے ہیں جعلی پولیس مقابلوں کی جو حالیہ ایک لہر چلی ہے اس پر ان کی کافی گہری نظر ہے، اور سوشل میڈیا پر جو مہم چلائی گئی جعلی پولیس مقابلوں کے حوالے سے اس پر بھی کافی نظر رکھتے ہیں۔ تو ہم ان سے یہی پوچھنا چاہیں گے، کچھ دیر میں غالباً ابھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے، تو ہم ان سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ بھئی کس طرح کیوں جعلی پولیس مقابلوں کی ابتدا ہوئی۔ بہت شکریہ محمد بلال خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بلال خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حالیہ جعلی پولیس مقابلوں کی ایک لہر چلی ہے اس میں میڈیا، جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں اس لہر کو دکھایا نہیں گیا، اس جو ایک ظلم ہوا لوگوں پر، اس ظلم کو نہیں دکھایا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ جی وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ۔ معاملہ مختصر یہ ہے کہ ایک تو یہ جو مقابلے ہیں یہ قانون سے مابرا ذرا اس طرح اس کا تعصب آتا ہے، کیونکہ جو ایسے یوتھ ہے، جو لڑکے ہیں نوجوان، ان کو اگر فکس کیا جاتا ہے کسی شک کی بنیاد پر تو اس کے بعد ان کا کوئی ٹرائل نہیں ہوتا، باقاعدہ سے ان کو پیش نہیں کیا جاتا، نہ ان کا جو کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے۔ اگر تو کسی پہ شک ہو یا کسی کے اوپر کوئی اس طرح کی جو ایلیگیشن ہوں تو اس کا باقاعدہ جو ہے وہ تصدیق اور اس کی تحقیق ضروری ہے، اور اگر اس کے بعد اس پر یہ چیز ثابت ہوتی ہے تو قانونی طور پر اس کی جو سزا بنتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر ایسے گمنام طریقے سے ان کو مار دینا، پھینک دینا، اور اس کے بعد والدین کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کے بچے کہاں ہیں۔ تو اگر کوئی کیا جائے تو گھر والوں کو اطلاع دی جائے، جب تک یہ نہیں آتے، جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتے، ہم تب تک اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اگر وہ قانون میں ملزم ہے تو عدالتی نظام کے تحت ان کو سزا دی جائے گی۔ جی بلال خان صاحب، میڈیا پر اس آواز کو، جو یہ ظلم ہوا لوگوں پر ہو رہا ہے، تو اس کو دکھایا کیوں نہیں جاتا؟ میرے خیال میں میڈیا کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے ریاستی قوانین ایسے ہیں کہ یا شاید پھر اس موضوع کی جو حقائق کتنی ہے کہ اس پر کھل کر بات نہیں کی جاتی، جن سے ہم ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ اس حوالے سے بات کریں، کھل کر لکھیں۔ تو میرے خیال میں جو ایک نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو صورتحال تھی وہ کافی مختلف تھی۔ اس میں یہ ہے کہ پھر وہ کافی چیزیں مشکوک ہو گئی کہ کون درست ہے یا نہیں ہے، کون ٹھیک کر رہا ہے، یعنی کس کو حقائق کی بنیاد پر اٹھایا گیا یا پھر شک کی بنیاد پر اٹھایا گیا۔ 90 دن تک جن لوگوں کو حراست میں رکھتے ہیں، اگر ان کو کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو کچھ ملٹری کورٹس میں اور کچھ ہماری جو سول عدالتیں ہیں وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو سالوں سے اٹھایا گیا، اس کے بعد ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ سامنے نہیں لایا گیا، اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر شاید پالیسی کے تحت بھی ایسا ہے یا پھر زیادہ تر مشکوک ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات جو ہے مسلکی طور پر بھی اس بات کو لیا جاتا ہے کہ کچھ افسران جن کی کچھ پناہی کرنے والی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی مسلکی اور اپنی سیاسی پرخاص کی بنیاد پر بھی ایسے لوگوں کو، ایسے طلباء کو، ایسے نوجوان لڑکوں کو ان لسٹوں میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہائی وے پہ یا پھر نادرن بائی پاس پہ۔ اچھا، سوشل میڈیا پر جو یہ مہم چلائی گئی سٹاپ فیک انکاؤنٹر کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطمئن ہیں کہ اس سے بالائی طبقے تک آواز پہنچی ہے مظلوموں کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ تو ایک تو عوامی پلیٹ فارم ہے، اس کو اگر مثبت استعمال کیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مہم کیوں چلائی گئی۔ میں خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اگر میرا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے یا میری طرح کے کئی لوگوں کا، آپ سے زیادہ آپ نے دیکھا جس طرح یہ آج ثناء اللہ عباسی نے ایک بات کہی کہ جو اچانک سے کوئی پردہ شروع کر دے یا نماز روزہ شروع کر دے تو اطلاع دی ہے، تو سر مجھ جیسے کئی ہزاروں نوجوان ایسے ہیں، اگر میرے حلیے کی بنیاد پر یا میرے خیالات کی بنیاد پر، جو کہ میری ریاست کے خلاف نہ ہو، قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، اگر میں کوئی فالس رکھتا ہوں، اس کی بنیاد پر مجھے اٹھایا جاتا ہے یا اس کے بعد پھر میرے اوپر کوئی ثابت بھی نہیں ہوتی، پھر مجھے جو ہے نا دوبارہ واپس بھی نہیں بھیجا جاتا، یا پھر مسلکی کسی پرخاش کے تحت یا پھر سیاسی اناج کی بنیاد پر مجھے کسی کھاتے میں ڈال کر جو ہے قید کر دیا جاتا ہے، تو میں سوال تو پوچھوں گا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہے۔ تو کراچی میں بھی جو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، اگر ان کی تحقیقات ہوں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آرمی کے جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں اور جو لوگ اصل مجرم ہوتے ہیں، بلا شبہ میں ہوں، میرا والد ہو یا میرا بھائی ہو، اگر وہ مجرم ہے تو میں کبھی یہ بات نہیں کہوں گا کہ ان کو سزا نہ ملے۔ تو اگر فوجی آپریشن جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، ڈاکومنٹری وغیرہ، یعنی ان کی ثبوت بھی ہوتے ہیں۔
تو جو راؤ انوار صاحب ہیں کراچی میں بڑے مشہور ہیں، اسی طرح مشتاق شہرا صاحب ہیں، ان سے پہلے چودھری اسلم صاحب ہوتے تھے. تو یہ جو ہے ایٹ لیسٹ کچھ تو کچھ ایسا ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ مقابلہ جو ہے اصلی تھا یا جعلی تھا. اگر کوئی مجرم بھی ہے، حقیقتاً بھی مجرم ہے، تو ماورائے عدالت قتل بھی ایک جرم ہے. جی اگر آپ کی بالکل، اگر عدالتیں کوئی ہیں تو ان مجرم کو بھی ہے عدالتوں ماورائے سے عدالت اس کو قتل کرنا بھی جرم ہے. بہت شکریہ بلال احمد خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.